आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ मशीन लर्निंग नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम नहीं है, रिपीटेटिव बिहेवियर ऑफ द टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ वो रोबोट जो आपको कॉफ़ी सर्व करेगा या पिज़्ज़ा सर्व करेगा वो नहीं है। डॉक्टर साहब ये बताएं कि अगर AGI जिसका आपने ज़िक्र किया कि आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, अगर वो डिसीजन मेकिंग में आ गया फास्टर और ज़्यादा एक्यूरेट, तो उसमें क्या ह्यूमंस थ्रेट फील करना शुरू करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर करेंगे तो किस पॉइंट के ऊपर? ASI से तो ह्यूमन को थ्रेट है, नॉट ओनली इन बिजनेस, इन टर्म्स ऑफ सर्वाइवल। फॉर एग्जाम्पल ChatGPT अब बहुत ज़्यादा जनरेटिव उसमें यूज़ हो रहा है, इवन पीपल स्टार्टेड यूजिंग इट फॉर द एकेडमिक पर्पज। ये एकेडमिक्स के लिए नहीं है, ये आइडिया शेयर करने के लिए, और इसकी जो इंफॉर्मेशन है एब्सोल्यूट नहीं है, एब्स्ट्रैक्ट है, रिलेटिव है, बट एब्सोल्यूट नहीं है। वेलकम टू एक्सप्लोर हयात, नंबर 1 पर्सनल डेवलपमेंट पॉडकास्ट इन दुबई, जहां हम आपको पर्सनल ग्रोथ और बिजनेस सक्सेस के लिए बेहतरीन स्ट्रेटजीज और इनसाइट्स प्रोवाइड करते हैं। आज हमारे साथ एक खास मेहमान हैं जो मल्टीपल बुक्स के ऑथर भी हैं, बिजनेस की मार्केट इनसाइट्स को समझते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर भी कमांड है और AI पर भी किताब लिख चुके हैं। 3.5 लाख की सोशल मीडिया फॉलोइंग इनकी एक्सपर्टीज का मुंह बोलता सबूत है, जो ब्रांड्स और एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत वैल्यूएबल है। आज की एपिसोड में आप सीखेंगे कि कम से कम इन्वेस्टमेंट से प्रॉफिटेबल बिजनेस कैसे शुरू किया जाए, AI क्यों फ्यूचर के लिए ज़रूरी है। ये एपिसोड आपके बिजनेस जर्नी को रीशेप करने के लिए फुल ऑफ इनसाइट्स होगा। आप इसे ज़रूर सुनिएगा और शुरू करने से पहले डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब, और इस एपिसोड को उन लोगों के साथ शेयर करें जो इन वैल्यूएबल टिप्स का फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लीज़ वेलकम डॉक्टर मोहम्मद असलम। डॉक्टर साहब, लास्ट एपिसोड में हमने ई-कॉमर्स और टेक्नोलॉजी के साथ साथ बिज़नेस की ग्रोथ के ऊपर बात की, जो कि बहुत ज़बरदस्त रहा माशाल्लाह। हमारे पास आज जो हम आपसे डिस्कस करने जा रहे हैं, आपकी एक अपनी लिखी हुई किताब जो कि है बिज़नेस इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एक बहुत ही ज़बरदस्त कॉन्सेप्ट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने पूरी दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन पैदा कर दिया है। मुझे कभी कभी लगता है कि जैसे कि कंप्यूटर एरा जो एक रेवोल्यूशनरी था, तो वो हुआ तो उसके बाद हर बंदे ने कंप्यूटर का इस्तेमाल शुरू किया। नाउ ऐसा महसूस होता है कि जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एरा स्टार्ट हो चुका है एंड इट्स अ न्यू रेवोल्यूशन। तो इस बारे में कुछ रोशनी डालिए, देन वी विल कीप मूविंग फॉरवर्ड। जी थैंक यू डॉक्टर साहब, जो आपने बयान किया कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का एक एरा स्टार्ट हो चुका है। यस, ये एरा स्टार्ट हो चुका है, और इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है। कंप्यूटर के एरा में जो अडॉप्शन थी वो स्लो थी, लोगों ने बहुत लेट स्टार्ट किया कंप्यूटर को यूज़ करना। AI में थोड़ा सा डिफरेंट है, बिकॉज अडॉप्शन का जो रेशो है वो उससे ज़्यादा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज़ अ रियलिटी, हमें उसको ट्रांसलेट करना है, ट्रांसलेट इन टर्म्स टू अंडरस्टैंड कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिर्फ मशीन लर्निंग नहीं है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एल्गोरिदम नहीं है, रिपीटेटिव बिहेवियर ऑफ द टेक्नोलॉजी नहीं है, सिर्फ वो रोबोट जो आपको कॉफ़ी सर्व करेगा या पिज़्ज़ा सर्व करेगा वो नहीं है। प्रोग्राम नहीं है कि ये प्रोग्राम है, तुम्हारा काम है कप उठाना और दे देना। इट्स नॉट लाइक दैट। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीपर है। उसमें देयर आर 3 टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ओके, 3 टाइप्स। जी, फर्स्ट इज आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, ANI। सेकंड इज आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, AGI। थर्ड is artificial super intelligence, ASI. Now the third one is till now speculative. उसका कॉन्सेप्ट ऐसा है कि जो रियलिटी से अभी तक रिलेट नहीं कर रहा, बट वी डोंट नो कि फ्यूचर में शायद वो भी हो जाए। अब ANI जो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस है वो प्रोग्राम्ड है, बायोमेट्रिक्स लेने हैं, सिस्टम डिज़ाइन कर दिया, बायोमेट्रिक्स लेगा, फेस रिकग्निशन फीचर्स हैं, मूव डिटेक्शन है, ये सारे आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस के एग्जांपल्स हैं। प्रोग्राम कर दिया, उसी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग फंक्शंस हो रहे हैं, तो ये नैरो इंटेलिजेंस में है। सेकंड है जनरल इंटेलिजेंस। अब यहाँ पे ये है कि AGI इज़
आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, कुछ लोग इसको आर्टिफिशियल जनरेटिव इंटेलिजेंस से मिक्स करें, तो जनरेटिव एआई इज डिफरेंट, ये जनरल है. अब जनरल क्या है? जनरल में कुछ प्रोग्राम्स हैं. जनरेटिव सॉरी एक अलग चीज़ है. जनरेटिव अलग है, उसको मैं डिस्कस करता हूँ. राइट. तो जनरेटिव इज पार्ट ऑफ जनरल. अच्छा, पार्ट ऑफ जनरल. ओके. अब जनरेटिव की एग्जांपल ये है कि कुछ प्रोग्रामिंग बेसिक आपने कर दी है, बट ऑन द बेसिस ऑफ दैट प्रोग्रामिंग जो प्रोग्राम्स हैं या रोबोट्स हैं या मशीन लर्निंग है, वो कुछ डिसीजंस ले सकती है. मतलब फर्स्ट में था कि प्रोग्राम्स हैं, फिक्स हैं और उस पर कोई उसका अपनी इनपुट नहीं है रोबोट की या मशीन की. अब सेकंड में एजीआई में मशीन कुछ डिसीजंस ले सकती है ऑन द बेसिस ऑफ प्रोग्राम्स. राइट. अब जो आपकी ऑटोमेटेड चैट है किसी भी वेबसाइट पे, या आपके जो रिकग्निशन है, वो वॉइस कॉल्स हैं जिसमें सर्टेन कंपनीज, मैं नाम नहीं लूँगा, सर्टेन कंपनीज यूज़ कर रही हैं. जब आप कॉल करते हैं उनकी हेल्पलाइन पे, तो वो आपके रोबोटिक असिस्टेंट होता है, ह्यूमन नहीं होता. उसमें कुछ क्या अच्छा है, क्या लिमिटेशंस हैं, वो बाद में डिस्कस करते हैं. तो वो है कि प्रोग्राम हुआ हुआ, बट ऑन द बेसिस ऑफ दैट बेसिक प्रोग्रामिंग वो मशीन कुछ डिसीजन ले सकती है, वन स्टेप अहेड फ्रॉम द प्रोग्रामिंग. आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस ये है कि वो स्पेकुलेटिव है. उसका कॉन्सेप्ट है कि मशीन लर्निंग, जो रोबोट्स हैं, वो ह्यूमन से भी ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, फास्ट हैं, इंटेलिजेंट हैं, डिसीजन मेकिंग पावर उनमें ह्यूमन से ज़्यादा है, थिंकिंग पावर ज़्यादा है. तो वो जो अभी तक स्पेकुलेटिव है, अभी तक ऐसी कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं, बट ये डिफाइन कैटेगरी है. अब जनरेटिव जो है वो है चैट जीपीटी या इस जैसे जैस्पर प्रोग्राम वगैरह, जिस पे आप जनरेट करते हैं, आप टेक्स्ट देते हैं, उस टेक्स्ट से आप कोई भी डायग्राम, चार्ट या फर्दर टेक्स्ट या गाइडलाइंस या आंसर्स जनरेट करते हैं. अब ये प्रोग्राम हमारे पास था बेसिक में गूगल में, याहू सर्च, गूगल सर्च, जो जितने भी सर्च इंजन्स थे उस पर हम सर्च करते थे, अवेलेबल इंफॉर्मेशन वो डिस्प्ले करता था. अब इसमें क्या है, हम कोई भी कमांड देते हैं और उससे रिलेटेड डिफरेंट सोर्सेज से उठा के समरी बना के वो हमें दे देता है. राइट. अब हमारे बिजनेस के कॉन्सेप्ट में इसका या ह्यूमन के माइंड पे इसका कॉन्सेप्ट कैसे आ रहा है जी. जब हम ANI में थे तो ठीक है, ओके, बायोमेट्रिक्स से क्राइम कंट्रोल हुआ या फेशियल रिकग्निशन से कैटेगरीज या पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉपुलेशन की क्लासिफिकेशन कंट्रोल हुआ, या उनकी आइडेंटिफिकेशन, डॉक्यूमेंटेशन या गवर्नमेंट के प्रोग्रामिंग में यूज़ हुआ. जो AGI है उससे क्रिएटिव वर्क आया. राइट. आर्टिस्टिक वर्क आया. आप चैट जीपीटी से कहते हैं कि मुझे कोई इमेज बना के दें, लोगो बना के दें, उसमें बिजनेस पे बहुत बड़ा एक प्रेशर आ गया, जो ह्यूमन कैपिटल है उस पर एक बड़ा प्रेशर आ गया, और पीपल स्टार्टेड क्वेश्चनिंग कि हमारी जॉब तो जाएगी, ये काम तो हम कर रहे थे, उनकी जॉब नहीं जाएगी. जैसे मैंने फर्स्ट फेज में कहा कि जो सर्वाइवल ऑफ फिटेस्ट का कॉन्सेप्ट था वो पुराना हो गया, सर्वाइवल ऑफ स्मार्ट का है ऑप्शन. आपको AI बीट अभी तक नहीं कर सका, आपने उसके साथ ग्रो करने के ऑप्शन सीखने हैं, इनोवेशन लानी है. जनरली किसी को कुछ चाहिए तो वो वहाँ से जाके पूछ लेगा, आप कुछ ऐसा इनोवेटिव लेके आए कि उसकी वैल्यू हो. आपके जो टाइम की वैल्यू है अब ज़्यादा बढ़ गई है. राइट. आपके जो वर्किंग आवर्स के रेट्स हैं जनरली स्पीकिंग वो ज़्यादा हो जाएंगे. इसलिए नहीं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गई है तो आप पे बर्डन बढ़ गया, इसलिए कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आ जाने से आपके जो स्किल्स हैं उनकी वैल्यू, एक्चुअल वैल्यू का पता चल गया. उसकी लिमिटेशन जो हैं आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ हैं. राइट. मेरा कॉन्सेप्ट ये है कि बिजनेस इन द एज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज समथिंग टेक्निकल. दिस वाज समथिंग विच ट्रिगर्ड मी टू राइट दिस बुक कि आप इससे परेशान मत हों, इसको अपनी टीम का हिस्सा बना लें. सही है. ये आपको वो एक जीनी मिल गया है, ये वो आपको अलादीन का चिराग मिल गया है कि जिसको आप इस्तेमाल करें और अपने हिसाब से मोल्ड करते चले जाएं. ये तो आपके लिए एक सॉल्यूशन है जी. आप 8 आवर्स की बजाय 2 आवर्स पे शिफ्ट हो जाए टू फिनिश योर वर्क.
مجھے تو خوشی ہوگی جس دن میرا امپلائی آئے گا صبح 9 بجے, مجھے 12 PM پہ وہ کہے گا کہ ڈاکٹر آئی ہیو فنشڈ مائی ورک, آئی ایم لیونگ ناؤ. جیسے آپ کہیں گے کہ آئی فنش مائی ورک, آئی ایم لیونگ ناؤ, کہے گا کام میں تمہیں اور بھی کام دیتا ہوں. یہ ہے اور کام کا لوڈ بڑھے گا, یہ ایکچولی ہوگا. جی. اور جو کارپوریٹ سیکٹر ہے اس میں لوگ اس پہ لیزینس شو کریں گے, اور اس کا افیکٹ کیا ہوگا کہ کمپیٹیٹو اس میں آ جائیں گے. آپ 8 گھنٹے کی بجائے 3 گھنٹے کام کریں اور ان 3 گھنٹے کی قیمت 8 گھنٹے کی قیمت سے زیادہ کر دیں, اور ان پٹ بھی زیادہ دے دیں. ٹیکنالوجی آپ کی دوست ہے. جب آپ کے پاس پین نہیں تھا تو آپ پتھر پہ کارونگ سے لکھتے تھے. دیٹ واز ویری پینفل اینڈ ٹائم ٹیکنگ. پین نے آپ کو ہیلپ کی. وہ لوگ جو اس بزنس میں یا اس اسکل میں تھے ان کے لیے ڈیفیکلٹی ہوگی اس وقت کہ ہماری جاب چلی جائے گی, لیکن جو پروڈیوسر آف پین ہے, جو باقی لوگ ہیں, اور جو نالج پروڈکشن کا پروسیس ہے یا بزنس کی جو پیس ہے, بزنس میں 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. بزنس میں امپورٹنٹ ہے آپ کر کون سا بزنس رہے ہیں, اور سیکنڈ امپورٹنٹ ہے آپ کی سپیڈ کیا ہے. سپیڈ میٹرز. روڈ پہ ہو یا بزنس میں سپیڈ میٹرز. آپ اگر سپیڈ سلو رکھیں گے کہ میں لرن کروں گا نیو سکلز اور آفٹر دیٹ آئی ول اسٹارٹ بزنس, جب تک وہ سکلز لرن کر کے آئیں گے بزنس ایڈوانس اسٹیج پہ ہوگا, آپ کے سکلز وہ ایکسپائرڈ ہو چکے ہوں گے, وہ ویلڈ نہیں رہیں گے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب یہ بتائیں کہ اگر AGI جس کا آپ نے تذکرہ کیا کہ آرٹیفیشیل جنرل انٹیلیجنس, اگر وہ ڈیسیجن میکنگ میں آ گیا فاسٹر اور زیادہ ایکوریٹ, تو اس میں کیا ہیومنس تھریٹ فیل کرنا شروع کریں گے یا نہیں کریں گے, اور اگر کریں گے تو کس پوائنٹ کے اوپر؟ اور کرٹیکل ڈیسیجن میکنگ کے اندر بھی وہ زیادہ اچھا بتائے گا, کیونکہ ڈیسیجن میکنگ کا ایک پروسیس ہے اور اس میں ڈیٹا کی بڑی امپورٹنس ہے. تو ڈیٹا انالیسس سے ہیومن سے زیادہ فاسٹ AI کر رہا ہے, تو پھر یہاں پہ جا کے کرٹیکل ڈیسیجن میکنگ میں AI would give you better decision making than a human. What do you say about that? فرسٹ آف آل جب یہ ایڈوانس میں جائے گا ہیومن سے تو یہ AGI نہیں رہے گا, ASI میں چلا جائے گا. تو ASI سے تو ہیومن کو تھریٹ ہے, ناٹ اونلی ان بزنس, ان ٹرمز آف سروائیول. اس میں میرا پرسپیکٹو ہے, آئی مائٹ بی رانگ, میرا پرسپیکٹو یہ ہے اس کو بزنس میں یوز کیسے کریں گے. فالسیفائڈ اسٹیٹسٹکس, ڈیٹا کو ایسے پریزنٹ کریں گے جیسے ریئل میں وہ ہے نہیں, مس گائڈ کرنے کے لیے یوزرس کو. اس کا مس یوز ہوگا کیونکہ وہ ہیومن سے فاسٹر ڈیسیجن میکنگ میں ہے, تو اس کو ایکسپلائٹ کر کے وہ لوگ جو اس کے ایکسپرٹ ہیں وہ اس کا بینیفٹ لیں گے ٹو کیپ مونوپلی اوور دا بزنس. سیکنڈ جو اس کا رسک ہے ٹو یوز اٹ فار وارفیئر, وہ زیادہ ڈینجرس ہوگا انسان کے لیے. ادروائز نارملی آپ اس کو جتنا ایڈوانس کرتے جائیں گے یہ فیسیلیٹیٹ کرے گا آپ کو, آپ کے پروسیس کو فاسٹ کرے گا, بزنس کو فاسٹ کر دے گا. فاسٹ پیس بزنس میں آپ پروفٹ زیادہ بنائیں گے. اگر آپ سلو سپیڈ سے آپ ٹریڈیشنل بزنس کے اگر پیرامیٹرز کو دیکھیں, اگر اسی پیس سے ایگریکلچر گرو کرتا تو آج کی جتنی پاپولیشن ہے, ہیومن پاپولیشن ہے ارتھ پہ, اس کے لیے پاسبل ہی نہیں ہوتا کہ اس پروسیس سے گرو کر پاتے. بزنس کا بھی سیم ہے, تو بزنس میں ہمیں سپیڈ چاہیے, تو یہ اس سپیڈ کو انکریز کرے گا. ڈاکٹر صاحب آپ نے دیکھا ہے کہ ٹیکنالوجی ضرور آتی ہے, بیٹرمنٹ کے لیے آتی ہے, لیکن ہمیشہ اس ٹیکنالوجی کے ساتھ ایک نیگیٹو آسپیکٹ اس کے ساتھ اٹیچ ہوتا ہے. آپ نے ایگریکلچر کی بات کی, فاسٹ اسپیڈ کے اندر گرو کرنا تو شروع ہو گئے, لیکن جب ہم نے بات کی چکن فارمز کی تو چکن کو بھی جلدی گرو کرنے کے لیے ایسے ہارمونس دینا شروع ہوا کہ بھائی جلدی جلدی پروڈیوس کرو, گرو کرو ان کو تاکہ جلدی بکیں اور ہمارا سیل سائیکل بڑھ جائے. یو آر کمنگ فرام بوتھ سائنس اینڈ بزنس بیک گراؤنڈ. تو اس کا نقصان کیا ہو رہا ہے؟ وہ ہارمونس ڈالنے سے بچوں کے اوپر کیا افیکٹ ہو رہا ہے, جو گروتھ ہو رہی ہے جنریشن, وہ کیا ہو رہا ہے اس کا. تو یہاں پر آ کے اسپیڈ نے نقصان کر دیا, ٹیکنالوجی نے نقصان کر دیا. اچھا, پھر بزنس کی فارم یہی بن گئی کہ اف یو ڈونٹ یوز دیز ہارمونس ٹو گرو آپ کی جو چکن ہے جلدی فاسٹر, تو آپ کمپیٹیٹیو ہی نہیں ہوں گے. آپ اس کو ریئل ٹائم دیں گے, ریئل ٹائم تو وہ لے گا فار ایگزامپل 60 days ایک چکن گرو ہونے میں, لیکن اگر آپ ہارمون ڈالیں گے تو وہ تو 35 days میں ہو جائے گا. اب 35 days کے بعد جو چکن آئے گا, اگر آپ نے کیلکولیٹ کیا کہ اگر یہ 35 سے 40 پہ گیا تو میرے لیے کاسٹ افیکٹو نہیں ہے بزنس پوائنٹ آف ویو سے. آپ کہیں گے اس نے جو ہے وہ 5 دن کا ایکسٹرا جو فیڈ لیا تو اس کی کاسٹ بڑھ گئی, ہیلتھ کے لیے ڈینجر ہے. صحیح ہے, یا وہ ایسا ہو جائے گا. تو یہاں پہ کیا ہوا, ایگریکلچر کے حوالے سے بھی آپ آ جائیے, تو ہم نے ایسی چیزیں ڈالنا شروع کی, آرٹیفیشیل ویجیٹیبل ہم نے پروڈیوس کرنا شروع کر دی. نا
اسی ایگزامپل کو میں آپ کو دیتا ہوں دوسرا ایگزامپل. کمپیوٹر بن گیا. کمپیوٹر جیسے ہی بنا انہوں نے بولا کمپیوٹر کے ڈیٹا کو ڈیمیج کرنے کے لیے وائرسز ڈال دو. وائرس کے پھر اینٹی وائرس کا بزنس اسٹارٹ ہو گیا. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس ایون دو کہ بہت ہی زیادہ ایز لانگ ایز جیسے آپ نے کہا AGI, تو مجھے یہ لگتا ہے کہ AGI از سم تھنگ جب تک اس کے اوپر لگام ہے. وہ کہتے ہیں نا بے ناتھا بیل ایک مثال ہوتی ہے جس کے اوپر لگام نہیں ہوتی, وہ پاگلوں کی طرح بھاگ رہا ہوتا ہے سب کو. دا ٹائم ASI ٹیکس اوور اور جو ہو ہی جائے گا ایونچولی کوئی نہ کوئی آ ہی جائے گا جو اس کے اوپر کام, تو پھر جا کے کیا پیرل دیکھتے ہیں آپ, کیا ڈینجرز دیکھتے ہیں, کیا خطرناک چیزیں آپ دیکھ رہے ہیں, ذرا اس پہ بھی بات کیجیے پلیز. جی میں آپ کی ایگزامپل پہ بلڈ کروں گا. جو ایگزامپل آپ نے چکن کی دی اس ایگزامپل سے میں ایگری کرتا ہوں, لیکن جو ریزن ہے جو فاسٹ بزنس کی اس کے ٹریگرز اور ہیں. اس کے ٹریگرز ڈیمانڈ ہے, ٹیکنالوجی نہیں ہے. اس کی ٹریگر ڈیمانڈ ہے. اگر پاپولیشن پریشر آپ دیکھیں اور اس کی ڈیمانڈ اور کنزمپشن دیکھیں تو وہ اس کو ٹریگر کرے جس کی وجہ سے وہ یہ ساری چیزیں استعمال کر رہے ہیں. سیم از فار دا ٹیکنالوجی کی ڈیمانڈ ہے. اب لوگ کیوں AGI میں بہت سارے جو ٹولز ہیں اس میں جنریٹو ایک ون ٹول ہے, اور بھی بہت سارے ہیں جو سیلف ڈیسیژن میکنگ جو میری ٹائم انڈسٹری میں یوز ہونا شروع ہو گئے ہیں, اور بہت ساری نیوز میں چیزیں چل رہی ہیں جو ابھی شاید ڈسکلوز نہیں ہوئی, تو آئی ول آلسو ناٹ ٹاک آن دوز ٹاپکس. تو وہ ہے ڈیمانڈ. آپ کو چاہیے کس لیے ٹیکنالوجی؟ آپ کو چاہیے بزنس کو اسپیڈ اپ کرنے کے لیے, آپ کو چاہیے اپنے کمپیٹیٹرز کو روکنے کے لیے. اب دو ڈفرینٹ آبجیکٹیوز ہیں. اگر بزنس کو بوسٹ کرنا ہے تو آپ اس پہ کام کریں گے, اگر کمپیٹیٹرز کو سٹاپ کرنا ہے یا ان کی سپیڈ ریڈیوس کرنی ہے یا ان کو ڈیفیٹ کرنا ہے تو آپ ڈفرینٹ ٹولز ڈیولپ کریں گے یا سکلز بنائیں گے. اب ٹیکنالوجی سیم رہے گی, وہ اسی طرح سے آپ کو اسسٹ کرے گی. اس کے جو آبجیکٹیوز آف دا یوزرز ہیں اس کو ہم سٹاپ کر سکتے ہیں تھرو لیجسلیشن, اور یہ سٹارٹ ہو چکا ہے. فار ایگزامپل ChatGPT اب بہت زیادہ جنریٹو اس میں یوز ہو رہا ہے. ایون پیپل اسٹارٹڈ یوزنگ اٹ فار دا ایکڈیمک پرپز. یہ ایکڈیمکس کے لیے نہیں ہے, یہ آئیڈیا شیئر کرنے کے لیے, اور اس کی جو انفارمیشن ہے ایبسلیوٹ نہیں ہے, ابسٹریکٹ ہے, ریلیٹیو ہے, بٹ ایبسلیوٹ نہیں ہے. وہ خود بتا دیتا ہے آپ کو کہ یہ ایبسلیوٹ انفارمیشن نہیں ہے. آپ کو یہ پیٹرن بتاتا ہے کہ سوچنا کیسے ہے. آپ اس سوچ کو اگر امپلیمنٹ بھی اسی طرح سے کرنا شروع کر دیں گے, دیٹ از کالڈ کاپینگ. کاپی میں آپ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوتے. سڈنلی ہو جائے, اگر ایک دو کیسز چند کیسز ہو جاتے ہیں تو اوکے فائن, ایکسیپشنز آر آلویز دیئر. تو یہ ہے کہ اس کو لیجسلیشن کے تھرو کنٹرول کرنا شروع کر دیا ہے. اور اب ایکڈیمک کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹرنیٹن ایک سافٹ ویئر ہے جو ہم یوز کرتے ہیں ٹو چیک سملیرٹی اور پلیجرزم ان دا رپورٹس اور اسائنمنٹس اور تھیسز. تو اس کے لیے اس پہ اب آ گیا ہے کانسیپٹ کہ AI جنریٹڈ اور لائکلی ٹو جنریٹڈ بائی AI. وہ سسپیکٹ ہو جاتا ہے, اس پہ پھر فردر ریسرچ ہوتی. تو اسی طرح سے اب وہ ایکسیپٹ نہیں ہوگا ایکڈیمکس میں. دے ول گیو بیک ٹو دا اسٹوڈنٹس ٹو رائٹ اٹ اگین. تو وہ اسٹاپ ہو گیا اس فیلڈ میں یوز ہونا. پھر اگر آپ اس کو آرٹ میں یا اس طرح کے کسی جنریٹو پرسپیکٹیو سے یوز کرتے ہیں تو اس پہ ڈفرینٹ کنٹریز نے, جرمنی از دا فرسٹ کنٹری جس نے لیجسلیشن پہ بات کی ہے اس پہ. تو لیجسلیشن کے تھرو کنٹرول ہوگا. اگر اس کو کنٹرول نہیں کیا جائے گا تو ڈیفینیٹلی یہ انسان کے لیے ہارمفل ہو جائے گا. ڈاکٹر صاحب کتنی لیجسلیشنز بنتی ہیں اور کتنی لیجسلیشنز پہ عمل ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں اور میں بھی جانتا ہوں. نیوکلیئر سے ہم بہت اچھی الیکٹریسٹی پروڈیوس کر سکتے ہیں. جی ہاں, لیکن نیوکلیئر سے کیا ہو رہا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے. ٹرو. تو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا جب فائدہ اٹھانا شروع کیا جائے گا تو نقصان پہنچانے کے حوالے سے دوسروں کو کیا ضرورت ہے کہ اپنی آرمی بھیجی جائے؟ وائی ناٹ ٹو سینڈ, رائٹ؟ اس پہ بھی ورکنگ ہو رہی ہے. اچھا چلیں اس ڈیٹیل میں ہم نہیں جاتے. مجھے یہ بتائیے کہ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس اٹ از کالڈ کہ سیلف لرننگ پروسیس ہے اس کا, مشین لرننگ, سیلف لرننگ. اس کو تھوڑا سا ایکسپلین کیجیے گا. واٹ از سیلف لرننگ آف مشین؟ مشین لرننگ از انڈیپینڈنٹ لرننگ. جب آپ تھوڑی سی انفارمیشن سے زیادہ ریزلٹس نکال سکتے ہیں. پاسبل ریزلٹس ہوتے ہیں نا, کچھ الفابیٹکس ڈفرینٹ اس میں ہے, اس کے پاسبل آپشنز آ جاتے ہیں. نمبرز ہیں, ان کے پاسبل آپشنز ہیں. انفارمیشن ہے, لمیٹیڈ انفارمیشن ہے, اس کو پاسبل وے میں پریزنٹ کرنا ہے یا پاسبل وے میں اس سے ریزلٹس جنریٹ کرنے ہیں. تو وہ مشین انڈیپینڈنٹ ڈیسیژن میکنگ کے تھرو
جس میں اس کو پروگرام نہیں کیا گیا بٹ اس کا ڈیزائن بائی فالٹ ایسا بنایا گیا ہے کہ وہ اس کو ڈیسیژن میکنگ کر سکتی ہے. تو اس ڈیزائن پہ آپ کو گائیڈ کر سکتی ہے, آپ کو مس گائیڈ کر سکتی ہے. اب مس گائیڈ کہاں پہ کرے گی؟ دا ایرر. آپ نے وائرس اور اینٹی وائرس کا جو ایگزامپل دی, دیٹ از بیسٹ سوٹڈ ایگزامپل فار دس ایز ویل. اس میں اینٹی وائرس یا وائرس نہیں ہوگا, پروگرام کو سورا ٹیمپر کر دو تو وہ اس کا اس کی میں ایگزامپل دیتا ہوں کہ لاسٹ ایئر ایک روبوٹ نے چیس کھیلتے ہوئے ایک بچے کی فنگر توڑ دی. سب نے کہا کہ وہ پروگرامنگ ایرر تھا جس کی وجہ سے اس کو اس ہیومن فنگر کا احساس نہیں ہوا, اسے لگا کہ اس نے اپنی گرپ قابو رکھی. ٹھیک ہے, اوکے, سب نے ایکسیپٹ کیا. میرا بیسک کوشچن تھا کہ اوکے ایکسیپٹڈ, کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس روبوٹ کی پروگرامنگ میں وائلنس ہو, یا اس روبوٹ کی پروگرامنگ میں ریونج ہو؟ اگر وہ ہے تو دیٹ از ڈینجرس. ادروائز تو ٹھیک ہے, اوکے, کڈس کین پلے ود روبوٹس, لیکن اس ایونٹ کے بعد کڈز آر ناٹ سیف پلینگ ود روبوٹس. تو اس کا مطلب یہ پاسبلٹی تو ہے کہ یہ بالکل ایسے لگتا نہیں آپ کو کہ اے آئی کو جس طرح سے کسی بچے کی تربیت کی جاتی ہے, جو آپ اس کو ڈیٹا فیڈ کر رہے ہیں وہی وہ بن رہا ہے آگے جا کے. آرٹیفیشیل انٹیلیجنس میں بھی جو چیز آپ فیڈ کرتے جا رہے ہیں, جس طرح سے آپ اس سے بات کر رہے ہیں, آپ اس سے کہتے ہیں could you please give me this information on XYZ topic, وہ آپ سے ویسے ہی سیکھے گا. اور آپ اس کو رائٹ کر سکتے ہیں, ایک ابیوز کر کے اس کو کہتے ہیں کہ دس از اے وے یو ڈو اٹ, دین ہی رسپونس ان دا سیم وے اینڈ دین ہی ول اسٹارٹ ٹو کم ان دا سیم وے بیکاز ہی وڈ تھنک کہ طریقہ یہی صحیح ہے شاید پوچھنے کا. نو, اس میں ایک ایگزامپل ہے, اگر آپ اس کو سرٹن ٹاپکس پہ کہتے ہیں کہ مجھے انفارمیشن چاہیے تو وہ بتا دیتا ہے کہ آئی ہیو لمیٹیشنز, آئی کانٹ جنریٹ انفارمیشن آن اٹ. سیکنڈلی جو روبوٹک, ناٹ دا اے جی آئی, جو اے این آئی میں روبوٹکس تھے, فرسٹ روبوٹکس ور روبوٹس, روبوٹک ڈاگس ور یوزڈ بائی سنگاپور ڈیورنگ دا پینڈیمک ٹو ایڈوائز پیپل ٹو کیپ سوشل ڈسٹینسنگ, کہ آپ سیف ڈسٹینس رکھیں پارکس میں جب ہیں. تو انہوں نے مانیٹر کرنا شروع کر دیا اور اس پہ اناؤنس کرتے رہے. سیم واز ریپیٹڈ ان تیونیزیا. تو ان کی ویڈیوز ہیں, ہمارے جو آڈینس ہے وہ واچ کر سکتے ہیں ٹو انڈرسٹینڈ کہ کیسے روبوٹس نے کام کیا. اب وہ تو فزیکل روبوٹس ہیں, جو ہمارے سافٹ روبوٹس ہیں, جو ہمارے پروگرامز ہیں. اب آپ کینوا پہ جاتے ہیں, وہاں پہ کافی ساری چیزیں ہیں, ایڈیٹنگ کے لیے نارمل ایپ ہے. اس کو اگر آپ جنریٹ کرنے کے لیے پکچرز یا ٹیکسٹ ٹو پکچر کنورٹ کرتے ہیں, ٹیکسٹ ٹو ویڈیو بھی ہے پروگرام, وہ کرتے ہیں تو وہ آپ کو دیتا ہے. اب میں آپ کو ایک ٹیسٹ دیتا ہوں. آپ کوئی بھی, آپ میں سے جو بھی ہماری آڈینس ہے, چیٹ جی پی ٹی یوز کرتے ہیں, آپ چیٹ جی پی ٹی پہ جائیں, کوئی بھی ٹاپک لکھیں اور کہیں کہ اس پہ ایک ویڈیو بنا دو. وہ آپ کو بنا کے نہیں دے گا, وہ آپ کو کسی اور پروگرام کو ریفر کرے گا, وہ پروگرام جو اس کام کے لیے اسپیشلائزڈ ہے. آپ اس سے کہیں کہ مجھے امیج جنریٹ کر کے دیں, آپ اسے کہیں کہ مجھے ایک ٹیبل جنریٹ کر دو, ٹیبل بنا دے گا, کیونکہ وہ اس کے لیے اسپیسیفکلی ڈیزائنڈ ہے. اب اس ٹیبل میں آپ انفارمیشن سارٹ کریں. اس کو, میرا جو ٹاپک تھا وہ تھا کہ اے آئی کو آپ بزنس میں کیسے یوز کریں, بزنس مین کے لیے کیسے, یا انٹرپرینیورس کے لیے کیسے اے آئی کی ضرورت ہے. اے آئی سے آپ انفارم ڈیسیژن میکنگ لیں, اس سے انفارمیشن لے کے آپ ویریفائی کریں دوسرے سورسز سے. آپ کہتے ہیں کہ آئی وانٹ ٹو اسٹارٹ اے ریسٹورینٹ بزنس ان ٹیکسس, اور اس ریسٹورینٹ میں یہ کوالٹیز ہیں, کیا بزنس ہے, کس ٹائپ کا فوڈ ہے, چائنیز ہے, تھائی ہے, حلال ہے, یا جس طرح کا ہے, تو اس کی مجھے انفارمیشن چاہیے. اب انفارمیشن وہ آپ کو بہت ساری انفارمیشن دے دے گا. وہ انفارمیشن آپ کے لیے یوزفل تو ہے بٹ دیٹ ول ٹیک ٹائم. آپ کہتے ہیں نہیں, مجھے ایک ٹیبل میں انفارمیشن چاہیے. اس ٹیبل میں انفارمیشن چاہیے ٹیکساس کے کون سے ٹاؤن, ان کی پاپولیشن کیا ہے, وہاں پہ آلریڈی کتنے ایسے ریسٹورینٹس ہیں, کون سے ایریا میں وہاں پہ رینٹ کتنا ہوگا, اور اس کی لیگل ریکوائرمنٹس کیا ہیں, اپروولس کہاں سے لیتے ہیں, مجھے ٹیبل میں بتا دیں. اب وہ آپ کو سمرائز کر کے انفارمیشن دیتا ہے, وہ آپ کا ٹائم سیو ہو گیا ہے. وہ اس انفارمیشن پہ ریلائی مت کریں, وہ ریلیٹیو انفارمیشن ہے, ایک آئیڈیا کے طور پر لے لیں. اب اس انفارمیشن کو آپ ویریفائی کر کے اپنی فیزیبلٹی رپورٹ بنانا شروع کریں, تو آپ کو گائیڈنس مل جاتی ہے. آپ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں, پروڈکٹ کا آپ کو ڈسکرپشن لکھنی ہے, وہ ڈسکرپشن آپ کو مل جاتی ہے. کن پوائنٹس کو ہائی لائٹ کرنا ہے, کن پوائنٹس کو
algorithm में keywords को यूज़ करना है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के थ्रू किस तरह से आएगा, वो आप टिप्स लें और उन टिप्स को आप टेस्ट करें. तो ये तो एक चैट जीपीटी के. अब जो अदर फॉर्म्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, रोबोटिक्स पे बात कर लें. आप जाएं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर दुबई में, वहाँ पे मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर एक रील भी है उनके रोबोट्स फॉर रेंट हैं जी. वो आपको रेंट पे रोबोट देते हैं फॉर द प्रमोशन ऑफ योर बिजनेस. आप उस पर वो आपके आने वाले गेस्ट को वेलकम कर सकता है, वो आपके गेस्ट को डायरेक्शंस बता सकता है, वो आपके गेस्ट को स्केड्यूल बता सकता है, आपके गेस्ट के जनरल क्वेश्चंस के आंसर दे सकता है. क्या हम कह सकते हैं कि ये ANI के अंडर हो रहा है सब कुछ? ये ANI आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस. बट व्हेन वी गो फर्दर, हम जाते हैं डीपर बात करते हैं, हम बात करते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस. अब हम जनरल इंटेलिजेंस में जाते हैं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बिजनेस की एफिशिएंसी को इम्प्रूव करने के लिए या कॉस्ट कटिंग करने के लिए किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है? इसके लिए 2 ऑप्शंस हैं. फर्स्ट है एफिशिएंसी इम्प्रूव करनी है, सेकंड है कॉस्ट रिड्यूस करनी है. आप कॉस्ट रिड्यूस करनी है तो जितना भी इंटेलेक्चुअल टाइप ऑफ वर्क है, लोगो डिज़ाइन करना है, आपको ये गाइड कर देता है किस वेबसाइट से आप करें. डायरेक्ट उस ऐप या वेबसाइट पे जाएं, लोगो जनरेट कर लें जी. आपको डिस्क्रिप्शन लिखनी है, वो आउटलाइन दे देता है. आपको स्टैटिस्टिक्स चाहिए इन जनरल या क्वालिटीज़ ऑफ अ प्रोडक्ट चाहिए, आप प्रोडक्ट का पूछते हैं, वो आपको बता देता है. वेरीफाई ज़रूर करें, लेकिन आपके काम को, टाइम को रिड्यूस कर देता है और आपकी कॉस्ट को. rather than contacting with the consultant to know these specifications, आप इससे पूछ लें और उसके बाद आप जो सप्लायर्स हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं. फिर आ गया इसके जो हम कॉस्ट रिड्यूस करते हैं और उसकी एफिशिएंसी. अब कॉस्ट रिड्यूस करने के लिए ये ऑप्शंस हैं जो यूज़ कर सकते हैं. अब एफिशिएंसी के लिए आपको उस तक एक्सेस, जो उनकी वेबसाइट्स हैं, जो ट्रेंड्स हैं, वो एक जनरल आइडिया दे देता है. अभी तक जनरल देता है, मे बी फ्यूचर में वो स्पेसिफिक दे दे. कुछ पेड प्रोग्राम्स में वो मोर स्पेसिफिक हो जाता है. तो ठीक है, ओके, अगर मुझसे ये $20 पर मंथ चार्ज करता है और मेरे 20 आवर्स पर मंथ बचाता है, तो मुझे $1 पर मंथ में महंगा नहीं है जी. अगर मैं कंसल्ट करूंगा किसी कंसल्टेंट से तो डेफिनेटली ही विल चार्ज $200, $300, $500 पर आवर. अभी आपने जिक्र किया कि अगर आपको लोगो डिज़ाइन करवाना है और आपने सही से उसके ऊपर लिख के उसको भेजा तो वो एक अच्छा आपको आपके हिसाब से लोगो बना के देगा, ऑप्शंस देगा आपको. यू कैन चूज़ फ्रॉम दैट. आप कुछ चीज़ किसी बारे में लिखना चाहते हैं, आप वो लिखते हैं, आप उसको प्रॉम्प्ट बना के देते हैं, वो उसके हिसाब से आपको डिस्क्रिप्शन भी दे देता है. कंसिडरिंग दिस फैक्ट, आपने कॉस्ट कटिंग की बात की कि जहां आपको लोगों किसी से बनवाना पड़ता था, अब आपको बन गया, आसानी से आ गया, एफिशिएंट कॉस्ट कटिंग भी हो गई आपकी और एफिशिएंसी इंप्रूव हो गई. जो आप कंटेंट राइटर को कहते थे यार लिखो, कहता था मैं बिजी हूँ, कल बताऊंगा, परसों बताऊंगा, आपने कहा यार तुम ही बता दो मुझे, वो बताएगा, उसको आप थोड़ा सही करके कंटेंट लिख देंगे. तो यहाँ पे जॉब्स, ह्यूमन रिसोर्सेज के ऊपर इम्पैक्ट होने जा रहा है या नहीं? होगा, डेफिनेटली होगा. अब जो होगा उसके लिए एक, मेरे ख्याल में एक डोर जो बंद हो रहा है उससे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ ओपन हो रही हैं. ओके, फॉर एग्जांपल कंटेंट राइटर है. अब उसको कंटेंट के लिए जो पहले टाइम लगता था, अब उसको एक आउटलाइन मिल जाती है, उस पर कंटेंट राइटिंग कर सकता है बिकॉज ही इज़ एक्सपर्ट इन दैट. लेकिन जो कंटेंट राइटर को पहले हायर करके काम करवाता था अब नहीं कर रहा. फॉर एग्जांपल जी, अब नहीं कर रहा. अब कंटेंट राइटर अनएम्प्लॉयड है, तो कंटेंट राइटर को कोई अल्टरनेटिव स्किल सीखना सही है. अब कंटेंट राइटर के पास 2 स्किल्स हैं, एक वो लिख सकता है, सेकंड वो कम्युनिकेशन में भी है बिकॉज ही इज डीलिंग विद द कस्टमर्स. कम्युनिकेशन स्किल्स को यूज करके वो अपने बिजनेस या कोई और एडवाइजरी सर्विसेज, यानी आपको स्विच करना पड़ेगा, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, आपको कोई नई डायरेक्शन देखनी ही पड़ेगी. ये हमेशा से रहा है डॉक्टर साहब, अपग्रेड करना या स्किल्स को इम्प्रूव करना हमेशा से रहा है. सही है. इन अमेरिकन फिलोसफी यू हैव टू चेंज योर फील्ड आफ्टर एवरी 5 years. और मैंने फील किया कि आफ्टर 5 years आप बोर हो जाते हैं, बट एटलीस्ट मुझे तो चेंज करना चाहिए. तो उसका क्या है कि आप न्यू स्किल्स सीखें. स्किल्स को जब तक आप अपग्रेड नहीं करेंगे आपका सर्वाइवल डिफिकल्ट हो जाएगा. पहले कम डिफिकल्टीज होती थी, सर्वाइवल चलता रहता था. ट्रेडिशनल मेथड्स थे, फैमिली बॉन्ड्स थे, या इस तरह के फैमिली बिजनेसेस थे, कुछ इस तरह की सिचुएशंस थी जहाँ पे सोसाइटी क्लोजली लिंक्ड विद ईच अदर थी. अब सोशल आइसोलेशन जो है वो ज़्यादा है ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल रोल.
और फैमिली की जो स्ट्रेंथ्स हैं वो डिस्ट्रीब्यूट हो गई हैं फ्रॉम जॉइंट टू न्यूक्लियर, फ्रॉम एक्सटेंडेड टू जॉइंट. तो उन चीज़ों, क्योंकि अब एक फैमिली मेम्बर कहीं पे जॉब कर रहा है, दूसरा फैमिली मेम्बर कहीं दूसरे टाउन में बिजनेस या जॉब कर रहा है, तो उन चीज़ों में एक सोशल चेंज आया है. उस सोशल चेंज में अगर ये भी इम्पैक्ट आता है तो उस पर डेफिनेटली इफेक्ट होगा. तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि कीप सेकंड ऑप्शन ऑलवेज ओपन. अपने आप को अपग्रेड करते रहें, स्किल अप करते रहें, ताकि आपकी जो जॉब जाने का खतरा है कम से कम आप मूव ऑन करें किसी और चीज़ के अंदर. दैट्स द रीजन आई रोट माई फर्स्ट बुक, सेल्स गाइड फॉर द बिगिनर्स. जी. आपका ऐसा स्किल जो हमेशा चल सकता है, दैट इज सेलिंग. कुछ भी सेल करना पड़ जाए तो बिजनेस क्या है? बिजनेस इज सेलिंग द गुड्स और सर्विसेज. अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं, आपने अपने किताब का हवाला दिया कि सेल्स के हवाले से आपने बात की. अगर मैं कहूँ कि एआई को यूज़ करते हैं इन सेल्स, तो क्या ऐसे कोई टूल्स हैं जिनको आप देख रहे हैं कि बिजनेस में यूज़ किया जाए ताकि आप सेल्स को बूस्ट कर सकें और कस्टमर रिटेंशन को इम्प्रूव कर सकें? ऐसे कोई टूल्स हैं क्या सेल्स की भी, वो भी बताइएगा. ऑटोमेशन है. फॉर एग्जांपल आपको एसईओ टूल्स देता है, गाइड करता है. आपको डिस्क्रिप्शंस और कीवर्ड्स पे गाइड कर सकता है, जिस पे आप रीच आउट बढ़ा सकते हैं टू योर कस्टमर्स. सेकंड, आपके लिए कंटेंट क्रिएशन में आपके लिए आउटलाइन फॉर द वीडियोस या आपके जो कंटेंट की आउटलाइन है वो बना सकता है. आपके लिए बेस्ट क्वेश्चन दे सकता है कि आपने कंटेंट कैसा बनाना. आपको रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन देता है जिस पे आप एनालाइज कर सकते हैं कि व्हाई शैल आई ऑफर दीज सर्विसेज और गुड्स टू माय कस्टमर्स. तो उसमें आप जितना नैरो होते जाएंगे, नॉलेज ज़्यादा आता है, आप उसको नैरो करते जाते हैं और एक पिन पॉइंट पे पहुंचते हैं कि यस दिस इज नीड ऑफ माय कस्टमर्स. तो जब आप उस पॉइंट पे पहुंचते हैं तो आप एक ऐसी सिचुएशन में होते हैं जहां आप ब्लू ओशन स्ट्रेटजी लॉन्च कर सकते हैं विद सम न्यू प्रोडक्ट और आइडिया. प्रॉब्लम सॉल्विंग बिजनेस में हमेशा टॉप पे रखें. माई बिजनेस इज नॉट फॉर मी. अब सुनने में ये स्ट्रेंज लगता है, मेरा बिजनेस मेरे लिए नहीं है. क्यों? मेरा बिजनेस मेरे कस्टमर्स के लिए है. मेरी चॉइस उसमें नहीं है कि मुझे ये कलर पसंद है, मुझे ये डिज़ाइन पसंद है. नो, मेरी पसंद को मेरा कस्टमर फॉलो नहीं करता. मुझे मेरे कस्टमर की पसंद को फॉलो करना है, उसकी नीड को फॉलो करना है, उसके कल्चर को अंडरस्टैंड करना है. अब मेरे लिए जो बेनिफिट था टू गेट सक्सेस इन दिस फील्ड, फॉर एग्जांपल, दैट वाज माय नॉलेज अबाउट द कल्चर, बिकॉज बाय एजुकेशन आई एम एंथ्रोपोलॉजिस्ट. तो उसमें जो कल्चर का कंपोनेंट था उसने एक सेंट्रल रोल प्ले किया. अंडरस्टैंडिंग द कल्चर एंड अंडरस्टैंडिंग देयर नीड्स, उसकी बेस पे आप कोई भी इनोवेटिव आइडिया लें. मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ. आपने कोई भी प्रोडक्ट सेल करनी है. मुझे एक फ्रेंड ने क्वेश्चन किया, व्हाट शैल आई सेल एज बिगिनर. मैंने कहा ओके, इंटरेस्ट क्या है, मार्केट प्लेस कौन सी है, उसने मुझे बताया. तो मैंने कहा आपके कल्चर में जो बेस्ट सेलर हैं, न्यू बॉर्न्स के प्रोडक्ट्स बेचो. उसने कहा आपको लगता है कि वो बिकेगा? मैंने कहा हॉट सेलिंग में जाएगा, एम्पल परचेज में जाएगा. वाई? जिस दिन वहां पे बच्चा पैदा हो रहा है, दे हैव कल्चर ऑफ सेलिब्रेटिंग दैट डे. अब वो सेलिब्रेशन भी है, एक्साइटमेंट भी है और ग्रेटिट्यूड टू अल्लाह के आई एम ब्लेस्ड विद दिस. दे डोंट केयर अबाउट स्पेंडिंग. वो परचेज करते हैं. फिर सेलिब्रेशन में गिफ्ट्स हैं. द विजिटर्स एंड रिलेटिव्स हु आर विजिटिंग दैट बेबी, वो परचेज करेंगे. आपको उसको स्पेसिफिक करके जब आप बेचते हैं, आप देखें पिंक और ब्लू का थीम कहाँ से आया. जब आप कस्टमाइजेशन की तरफ जाते हैं, मुझे लगे आपकी प्रोडक्ट मुझे लगे कि मेरे लिए है, डेफिनेटली आई विल परचेज दैट. अगर वो प्रोडक्ट जनरल है तो मे बी 10 सेलर्स हैं, मैं किसी अदर से खरीद लूंगा. ट्रू. तो ये है कि आपने अंडरस्टैंड करना है. डॉक्टर साहब, जो स्टार्टअप्स हैं, बिजनेस स्टार्टअप्स हैं जिनके पास लिमिटेड रिसोर्सेज से, वंस अगेन मैं आपसे इसलिए कहूँगा क्योंकि मेरे फॉलोअर्स जो हैं वो ज़्यादातर यूथ हैं या ख़वातीन हैं, बहुत पैसा नहीं होता, बट दे वांट टू डू समथिंग. वो भी चाहते हैं कि कुछ ना कुछ करें. हाउ इफ़ेक्टिवली वो एआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं विदाउट ब्रेकिंग द बैंक?
جی بالکل ایسا ہے کہ جو اے آئی ریلیٹڈ ٹولز ہیں اسپیشلی جو ہم بزنس میں یوز کر رہے ہیں موسٹ آف دیز ٹولز آر فری آف کاسٹ. ٹھیک ہے. یا بہت انیکسپینسو ہیں. اس میں ایسے ٹولز ہیں جیسے میں نے اگزامپل دی کہ $20 پر منتھ. اب مجھے اگر بزنس کرنا ہے تو $20 پر منتھ مجھے اتنا کاسٹ نہیں کرے گا اور وہ اسی بزنس سے مجھے ریٹرن بھی کرے گا. فار ایگزامپل کوئی ایک دو ٹولس کے نام بتائیں جس سے وہ پیسے جنریٹ کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں کہتا ہوں کہ کینوا ہے. ویری گڈ. اب اس پہ انگیج کرنا ہے کمیونٹی کو, بیکاز میں نے لاسٹ سیشن میں ایگزامپل دی تھی یوزنگ سوشل میڈیا ایز این انفلوئنسر. اب انویسٹمنٹ لمیٹڈ ہے, دے آر ناٹ ان اے پوزیشن کہ آج انویسٹ کر کے بزنس اسٹارٹ کریں, پہلے انہیں لرن کرنا ہے. کینوا ہے, کینوا کے بہت سارے پروگرامس ہیں جو فری آف کاسٹ ہے. کیپ کٹ ہے فری آف کاسٹ ہے. پھر ویڈیو ایڈیٹنگ کے بہت سارے ان شارٹ اور بہت سارے پروگرامس ہیں جو فری آف کاسٹ ہیں یا ان کی لمیٹڈ چارجز ہیں, بہت زیادہ چارجز نہیں. یا اسٹارٹ فری سے کر لیں, فری سے ہینڈز آن کر لیں, سیکھ لیں تھوڑا بہت. اگر میرے ایک ویڈیو پہ کسی اور ایپ کا لوگو آ رہا ہے تو مجھے اس سے کوئی پرابلم نہیں ہے. ایگزیکٹلی. میری آڈینس کو وہ انفارمیشن جائے گی کہ یہ ایپ یوز کی جا سکتی ہے تو میرے لیے تو وہ بینیفیشیل ہے. بالکل صحیح ہے. تو فری سے یوز کر کے اس میں فائدہ کیا ہے کہ آپ کی پریزنٹیشن آف دا کنٹینٹ بیٹر ہو جاتی ہے. آپ اس پہ ٹیکسٹ کو ڈیزائن کر سکتے ہیں ایک اپیلنگ فارم میں. آپ اس میں پکٹوریل میٹیریل یا ویڈیو کو اس طرح سے ڈیزائن کر سکتے ہیں جو پریزنٹیبل فارم میں ہوتی ہیں. اب بہت سارے یوٹیوبرز دے اسٹارٹ ود دا موٹیویشن, اوکے آج پوڈ کاسٹ دیکھ لی, کل انہوں نے یوٹیوب چینل شروع کر دیا, کیمرہ لیا, اس پہ ویڈیوز بنانا شروع کر دی. آفٹر فیو منتھس دے فیلٹ دیٹ ہمارے پاس تو صرف 1000 سبسکرائبرز ہیں اور ویوز بھی اتنے نہیں آ رہے, وہ ڈسہارٹ ہو جاتے ہیں. اب اس کی ریزن کیا ہے؟ ریزن یہ ہے کہ ویڈیو میں صرف کانٹینٹ اس وقت مجھے نظر آتا ہے یا سنائی دیتا ہے جب میں اس کانٹینٹ کو اوپن کرتا ہوں. سب سے پہلے تو اس انفلوئنسر کو یا اس یوٹیوبر کو مجھے اپیل کرنا ہے کہ میں مجبور ہو جاؤں اس پہ کلک کرنے کے لیے. اس کلک کرنے کے لیے تھمبنیل ہے. اب کلک کرنے سے پہلے یوٹیوب کو یا الگوریتم کو مجبور کرے کہ وہ مجھے شو تو کرے. اب اس شو کرنے تک کا جو پروسیس ہے وہ ہے الگوریتم پہ کی ورڈز ہیں, SEO ہے, آپ کی ڈسکرپشن ہے. اب وہ فیل ہو گیا, مایوس ہو گیا. اگر وہ اے آئی کے جنریٹو کو یوز کر کے اس کی اچھی ڈسکرپشن ود دا ٹاپ سرچ SEO جو ورڈز ہیں, کی ورڈز ہیں, ان کے ساتھ اگر کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس کی آؤٹ ریچ بڑھے گی. ڈاکٹر صاحب کوئی بتائیے, آپ نے پورا اسٹیپ تو بہت اچھی طریقے سے بتایا کہ اگر یہ ویڈیو سکسیزفل نہیں ہو رہی اور آپ کے پاس ویورز نہیں آ پا رہے تو گو بیک اینڈ چیک, یو امپروو دس پارٹ, یو امپروو دا کی ورڈز, ناؤ یو گیٹ بیک. الگورتھم کو سمجھیں آپ, تھمبنیل صحیح بنائیں. تو اگر آپ سے میں کہوں کہ ABCDE یہ سارے اسٹیپس آپ نے جو بتائے, آپ بولیں نمبر 1 تمہارا یہ فری ٹول ہے, یہ یوز کرو یہ چیز کرنے کے لیے. نمبر 2 یہ ٹول ہے, یہ یوز کرو اس کے لیے, تاکہ تم کہیں سے شروع تو کرو. میں اس پہ اوپن چھوڑتا ہوں. اچھا, اوپن دو طرح سے چھوڑتا ہوں. ایک تو یہ کہ آپ کی جو آڈینس ہے جی وہ کامنٹس میں بتائے کہ وچ ٹولز دے آر یوزنگ اینڈ یوزفل, تاکہ ہم ان سے لرن کر کے اس پہ ہماری آڈینس ان کو پڑھ کے لرننگ کی طرف جائے. صحیح. اچھا, زیادہ تر ہمارے جو یوتھ ہے وہ عام طور پہ کیپ کٹ پہ کام کر ہی رہے ہوتے ہیں, کیونکہ آج کل ہر یوتھ جو ہے موبائل کے اندر کیپ کٹ ہے, کیونکہ ان کو اپنی تصویریں اپنی ویڈیوز لگانے کا شوق ہے. کیپ کٹ کی حد تک ان کو پتہ ہے. کینوا کا بھی آئیڈیا کافی ہو چکا ہے. یہ چیزیں تو ہو گئی, انہوں نے پوسٹرز بنا لیے, تھمبنیلز بنا لی. Writing content, I think they're using already free ChatGPT. Then they go back. What else they should use? In video کو یوز کریں آپ. ان ویڈیو کو یوز یہ فری ٹول ہے. یہ نہیں, اس پہ فری بھی ہے, پیڈ بھی ہے. تو آپ پہلے فری سے اسٹارٹ کر لیں تاکہ امپرووڈ ہو جائے. میں نے کہا نا 2 آپشن دیتا ہوں. ایک تو ہماری آڈینس کامنٹس میں بتا دے کہ ان کے لیے وہ کون سے ٹولز کو ایزی ٹو یوز فیل کرتے ہیں, بیکاز میرا پرسپیکٹیو آف ایز ڈفرینٹ ہے اور یوزر کا ڈفرینٹ ہے, تو اس سے ہمیں بھی لرننگ ہوگی اور ان کو بھی لرننگ ہوگی. سیکنڈ یہ کہ آپ ChatGPT پہ جا کے اس سے پوچھیں کہ کون سے ٹولز ہیں, وہ بھی جواب دے دے گا. Fair enough. اب آپ کو ایکسپرٹ کو ہائر کرنا نہیں ہے, آپ کو ان سے پوچھ لیں. آپ میں بھی آپ کے ایریا میں ایک ٹول جیسے ان ویڈیو ہے, آپ جس کنٹری میں دیکھ رہے ہیں وہاں پہ یہ اویلیبل نہ ہو فری, یہ بھی صحیح ہے. ہر کنٹری ہر ریجن کا ڈفرینٹ ہے. اگر آپ کو وہ اویلیبل نہیں ہے تو ChatGPT پہ جائیں, اس سے پوچھیں کہ یہ میری اسپیسیفکیشن ہے, اس پہ مجھے ٹول بتائیں. رائٹ. فری بھی اور پیڈ بھی.
फ्री है तो कौन से हैं, पेड में किस रेंज में है, आप उसको दे दें, वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है, उस इन्फॉर्मेशन को वेरीफाई करें गूगल पे। अच्छा, गूगल पे वेरीफाई करें उसके बाद। हर ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं होती। हाँ, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। हर ऐप डाउनलोड करने के लिए नहीं होती, कुछ ऐप्स में वायरस हैं, कुछ ऐप्स में स्कैम्स हैं, कुछ ऐप्स में हाइकर्स। तो आप हर ऐप को आप वेरीफाई करें इन्फॉर्मेशन को, उसके बाद उस इन्फॉर्मेशन पे जाएं। जो फ्यूचर ऑफ बिजनेस है, दैट इज गेम ऑफ द डाटा। Here you go. I was going to ask you कि future of business क्या देख रहे हैं आप in AI? फ्यूचर ऑफ बिजनेस इज डाटा। अब डाटा को आपने दो चीजें हैं, एक्सेस टू डाटा एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट द डाटा। अंडरस्टैंड मैं तब करूंगा जब मुझे एक्सेस होगा। सही। उस डाटा तक एक्सेस के टूल्स को आप चेक करते रहें कि कौन से न्यू टूल्स आ रहे हैं। जो टेक्नोलॉजी की जो स्पीड है, हमारी स्पीड से बहुत ज़्यादा है। उसके साथ पेस रखना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो हमें क्या करना है, हमें नैरो करना है। हमें फेसबुक पे अगर करना है काम, तो फेसबुक से रिलेटेड टेक्नोलॉजी को हमने मास्टर करना है पहले। राइट। इंस्टाग्राम है तो इंस्टाग्राम से रिलेटेड, अगर सिर्फ अमेजोन पे काम करना है तो अमेजोन से रिलेटेड, शॉपिफाई पे है तो शॉपिफाई से रिलेटेड। अब आप बहुत सारे जो ई कॉमर्स में फेलियर का एक कंपोनेंट है, वो ज़्यादा क्या है कि लोग मोर देन वन एस्पेक्ट प्लेटफॉर्म पे एट अ टाइम स्टार्ट करते हैं। राइट। अब हर एक की डिमांड डिफरेंट है। वो फोकस्ड नहीं रहते, तो किसी एक को भी प्रॉपरली वो मैनेज नहीं कर पाते, तो फेलियर के चांसेस बढ़ जाते हैं। टेक्नोलॉजी भी सेम है। आपने अगर कैपकट को यूज़ करना है, उसको यूज़ करें। अब उसमें अगर वीडियो नहीं चल रही तो उसमें दो ऑप्शन है, एक तो एडिटिंग अच्छी नहीं हुई, तो आपको एडिटिंग सीखनी है उस ऐप को यूज़ करते हुए। अब ऐप आपको एडिटिंग के लिए प्लेटफॉर्म देती है, एडिटिंग करके नहीं देती, आपको एडिटिंग करनी है, वो स्किल सीख। सेकंड ये है कि आपका जो कंटेंट या प्रेजेंटेशन है वो गलत ऑडियंस तक जा रही है, जो इंटरेस्टेड नहीं है। तो आपने अपनी ऑडियंस को फाइंड आउट करना है। वो कहाँ से होगा? वो आपको एल्गोरिदम के थ्रू आपके ट्रेंड्स नज़र आ जाते हैं एनालिटिक्स में। ओके, फॉर एग्जांपल इंस्टाग्राम, फॉर एग्जांपल यूट्यूब से बात करते हैं, क्योंकि कैपकट को यूट्यूब पे ज़्यादातर लोग यूज़ कर रहे हैं या एडिट करते हैं। आप यूट्यूब पे जाते हैं, वहाँ पे किस वक्त आपकी ऑडियंस ऑनलाइन है, कहाँ से हैं, कौन सी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपके एनालिटिक्स में आ जाती है। यूट्यूब के चैनल के जो यूट्यूब स्टूडियो होते हैं उसकी इन्फॉर्मेशन में ये एनालिटिक्स आ जाते हैं। राइट। उससे आपको लर्निंग होती है किस टाइम मेरी ऑडियंस ज़्यादा मौजूद है, मुझे किस टाइम पोस्ट करनी है। मे बी आपका कंटेंट बहुत अच्छा है, एडिटिंग बहुत अच्छी है, बाकी सारी चीज़ें ठीक हैं, लेकिन आप रॉन्ग टाइम पे पोस्ट कर रहे हैं। राइट। आपकी ऑडियंस बैठी है ऑस्ट्रेलिया में और आप उस वक्त पोस्ट कर रहे हैं जब मेजॉरिटी ऑफ ऑस्ट्रेलियंस आर स्लीपिंग, तो वो उस वक्त वर्क नहीं करेगा। अब उसमें मिस मैचिंग क्या है, सुबह उठेंगे देख लेंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत सारी नई इन्फॉर्मेशन अपलोड हो जाती है, आपकी इन्फॉर्मेशन बहुत नीचे चली जाती है। मेरे पास जो कमेंट्स आते हैं, मेरे पास जो फीड पोस्ट आती है, मेरे पास जो रील्स आती हैं, वो नीचे चली जाती हैं। तो उसको आपने मैच करना है। सेकंड ये कि मे बी एडिटिंग ठीक नहीं है। अब एडिटिंग के लिए आप सॉफ्टवेयर चेंज करने की बजाय या ऐप चेंज करने की बजाय एडिटिंग के वो मेथड चेंज करें। मेरा जो कंसर्न रहा है हमेशा से डॉक्टर साहब, वो ये है कि हम फ्री चीज़ों को वैल्यू नहीं देते। फ्री में बहुत कुछ है, कम से कम प्रैक्टिस के लिए तो यूज़ कर सकते हैं। उसको आप चेक कर लें कि एडिटिंग को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। यूट्यूब पे इतनी बहुत सारी आपको उसकी वीडियो मिल जाएंगी। आप अगर बुक लवर हैं तो रिटन फॉर्मेट में मिल जाएंगी। मैं था ताइवान में, वहाँ पे एक लाइब्रेरी को विजिट किया मैंने, वहाँ पे कुछ बुक्स देखी। वो बुक्स थी इंस्टाग्राम, फेसबुक पे कैसे इंगेज करना है कम्युनिटी को। थाइवानीज़ में थी, मैंने नहीं खरीदी, बट इंटरेस्टिंग टॉपिक था जी। थ्रेड्स पे कैसे, और थ्रेड्स अभी न्यूली इंट्रोड्यूस था उस वक्त, उन्होंने बुक पब्लिश करके मार्केट में भी भेज दी। अब ये वो लोग हैं जो टेक्नोलॉजी आते ही उसको इंट्रोड्यूस कराते हैं, उनकी बुक्स बेस्ट सेलर में चली जाती हैं। आपको लाजमी नहीं है कि कोई ऐसा एजुकेशनल कंटेंट, सबसे कम देखा जाने वाला कंटेंट जो है वो एजुकेशनल कंटेंट है। एजुकेशनल कंटेंट में वो इंटरेस्टेड नहीं है। और सबसे ज़्यादा देखा जाने वाला कॉमेडी है, कॉमेडी या फनी क्लिप्स।
people because that is refreshing, something more refreshing, تو وہ آ جاتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہے؟ ٹریول ہے. اس کے بعد کلچر ہے. آپ کہیں بھی ہیں, آپ کے پاس کوئی اپرچونٹی نہیں ہے, آپ کے پاس ایک اپرچونٹی ہے جس کو آپ آئیڈینٹیفائی نہیں کرتے, دیٹ از کلچر. آپ آج سے سٹارٹ کریں. بہت ڈیفیکلٹ ہوتا ہے ولاگنگ, ڈیلی ولاگنگ ڈیفیکلٹ ہوتا ہے. آپ اس کو فیس بک پہ شو کریں, ولاگنگ نہ کریں, یوٹیوب پہ نہ جائیں, انسٹاگرام سے شو کریں. اب جب آپ کی گروتھ ہوتی ہے, ریسنٹلی ہمارے ایک فٹ بالر ہیں, انہوں نے یوٹیوب کا چینل بنایا اور ساری دنیا کے ریکارڈ توڑ دیے. اچھا, یس ایگزیکٹلی. تو ہمارے لیے اب کیا ہے؟ ایسا ہے کہ جب آپ کی کوئی اپنی آئیڈینٹی ہوتی ہے, لوگ آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں, لوگ آپ کو سننا چاہتے ہیں, لوگ آپ سے لرننگ کے لیے اوپن ہیں. لوگ کہیں گے کہ کنٹینٹ کے لیے تو سیچوریٹڈ ہے یوٹیوب, یہ قیامت تک سیچوریٹڈ نہیں ہوگی. ڈفرینٹ آڈینس کی ڈفرینٹ پریفرنسز ہیں. اب وہاں پہ آئے گی ٹیکنالوجی جو آپ کو بتائے گی کہ کس طرح کی چیزیں دکھانی ہیں. اب ایڈیٹنگ میں بہت سارے ٹولز ہیں جو یوز کرتے ہیں لوگ. کچھ ہیں جس میں ساؤنڈ مکسنگ ہے, کچھ ہیں جس میں ویڈیو کی کوالٹی کو امپروو کرنا ہے, کچھ ہیں جس میں ٹیکسٹ ریٹن ہے, جس میں اس کی ٹرانسلیشن ہے, یا ڈفرینٹ لینگویج میں ڈسکرپشن ہے. تو آپ کیا یوز کر رہے ہیں جو کام نہیں کر رہا, چینج اٹ. جی. اور بزنس کے لیے آپ ٹیکنالوجی کے بغیر بزنس نہیں کر سکتے. سمپل ٹیکنالوجی سے لے کے ایڈوانس ٹیکنالوجی تک آپ نے اگر بغیر ٹیکنالوجی کا بزنس کرنا ہے تو وہ ریٹیل کا بزنس ہے. آپ کوئی سپر اسٹور یا گروسری اسٹور بنا لیں یا کلاتھ ہاؤس بنا لیں اور آپ یو کین اسٹارٹ سیلنگ دیٹ. اسٹارٹ تو کر سکتے ہیں لیکن رن کرنا وہ بھی مشکل ہو گیا ہے, کیونکہ آپ دیکھیں لوگ گھر پہ بیٹھ کے گروسری والے کو بھی آرڈر کرتے ہیں. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. پوسٹ پینڈیمک سچویشن جو ہے, جی, کسی بھی ٹاؤن میں چلے جائیں, دنیا کے کسی ٹاؤن میں جو نارمل کنٹریز ہیں, اب نارمل کنٹریز بھی ہیں, میں نام نہیں لیتا, وہاں پہ ٹیکنالوجی کو بہت زیادہ ایکسیس نہیں ہے. نارمل کنٹریز میں کسی بھی جو 80 to 90% ان کے ریسٹورینٹس ہیں, دے آر لسٹڈ ود دا فوڈ ایپس, ڈلیوری ایپس. اوبر ایٹس ہے یا ہپسی بردا ہے یا ٹرینڈیول یا کوئی بھی اس طرح کا ہے, اس کے ساتھ وہ رجسٹرڈ ہے. مجھے اور آپ کو پتہ ہے کہ وہ ریسٹورنٹ کے ریٹ سے مجھے مہنگا کھانا بیچ رہے ہیں, ساتھ میں مجھ سے ڈلیوری چارجز بھی لے رہے ہیں. جی. اینڈ دے آر آلسو چارجنگ انکلوڈنگ سروس چارجز. یس. پھر بھی میں ڈیلی آرڈر کرتا ہوں اس پہ. کیوں؟ ان کی مارکیٹنگ اتنی سکسیزفل ہے جی کہ مجھے کرنا پڑتا ہے, اور کسٹمرز کی ڈیمانڈ اتنی زیادہ ہے کہ دا ریسٹورینٹس اینڈ کیفیز ہیز ٹو لسٹ ود دیم. ایگزیکٹلی. یعنی لوگ بھی اتنے مجبور ہو گئے اس کو یوز کرنے کے لیے, اور بزنسز بھی مجبور ہو گئے ان کو یوز کرنے کے لیے. پہلے ہنستے تھے کہ یہ کہاں لوگ آرڈر کریں گے, کوئی نہیں آرڈر کرے گا. ایگزیکٹلی. ڈاکٹر صاحب, لاسٹ ٹائم بھی ہم نے آپ کو تھوڑا سا زحمت دی تھی اور آپ سے ایک ریڈل پوچھی تھی the most difficult part of this, تاکہ ہم اپنے اس ٹیمپو کو تھوڑا سا لائیولی اور تھوڑا سا لائٹ موڈ پہ لے کے I surrender in advance. This time I'm not gonna ask you a riddle then. چلے میں آپ سے کوئی riddle نہیں پوچھتا, البتہ I have got this rapid fire questions from you. So آپ نے مجھے quickly بتانا ہے because this is rapid fire question section. So favorite tech tool you can't live without, جس کے بغیر آپ جی نہیں سکتے, وہ کون سا ہے؟ Favorite tech tool is social media. That is not tech tool but semi-tech tool. I can't live without it because my source of information and validation of information is social media. اچھا, تو آپ کہتے ہیں کہ ٹیک ٹول کے اندر ہم کوئی ایک کسی کو بھی سوشل میڈیا کو لے لیں, سمجھتے یہ ٹیک ٹولز ہیں, اس کے بغیر نہیں رہ سکتے آپ, اب آپ کو اس کے ساتھ ہی رہنا ہے. اگر آپ ماسٹر کر سکیں کسی بھی اسکل کو فوری طور پہ انسٹنٹلی, وہ کون سی ہوگی؟ سیلز. ون بک جس نے آپ کے کیریئر کو انفلوئنس کیا سب سے زیادہ؟ دا اینٹی پالیٹکس مشین, جیمس فرگوسن, ریٹن ان 1994. رائٹ. وہ کون سا بگیسٹ میتھ ہے اباؤٹ ای کامرس جس کو آپ ڈی بنک کریں گے؟ دا مارکیٹ از سیچوریٹڈ. مارکیٹ از نیور سیچوریٹڈ. نیور. زیادہ آپ کے لیے کیا ایکسائٹنگ ہے؟ از اٹ اے آئی اور بلاک چین؟ اے آئی مور پاورفل دین بلاک چین. رائٹ. اگر آپ کو موقع ملے
کہ کسی ایک ٹیک لیڈر کے ساتھ لنچ کریں تو وہ کون ہوگا اور کیوں ہوگا؟ Elon Musk. He is a straightforward guy who never hesitates to share his ideas with people. رائٹ. آپ مارننگ پرسن ہیں یا نائٹ آؤل؟ بوتھ ہوں. میں آئی ایم ارلی رائزر بیکاز میں آئی کانٹ سلیپ ٹل لیٹ اور موسٹ آف دا ٹائم آئی سلیپ لیٹ. I add a nap in the afternoon sometime to complete my body needs, لیکن میں مارننگ میں بہت جلدی اٹھ جاتا ہوں. تو آپ پھر ڈے پرسن ہوئے نا, ناٹ نائٹ آؤل. لوگ تو پوری رات ہی جاگتے رہتے ہیں. ہاں, وہ جاگتے رہتے ہیں. رمضان میں میری ہیبٹ ہوتی ہے کہ میں رات کو کام کرتا ہوں. That's exceptional. Most memorable place جہاں پہ آپ نے وزٹ کیا ہو, ٹریول کیا ہو for work purpose? Taiwan. Why? Because that is impressive, the cleanliness, the hospitality and the most important thing کہ وہاں کے لوگوں میں ایک جو سیکوینس ہے کام کرنے کا, that was unexpected for me. ہر شخص کام کر رہا ہے اور ایسے کام کر رہا ہے جیسے وہ پیدا ہی کام کرنے کے لیے ہوا ہے. مجھے اس سے پہلے کبھی آئیڈیا نہیں ہوا تھا کہ تائیوان میں اتنے سارے دوست میرے ابھی ہیں کہ وہ لوگ اتنے ہارڈ ورکنگ ہیں. That was so impressive. In every third street there is some factory or production unit and they are producing every day. اور impressive ہے simplicity بہت اچھی ہے ان کی. فیکٹری کے اونر آئے مجھ سے میٹنگ کرنے کے لیے اور ان کے اسسٹنٹ نے آ کے بتایا کہ وہ اسکوٹی پہ آئے ہیں, he will wash and come. اور اس کی فیکٹری جس کا ایک یونٹ خریدنے کے لیے میں سوچ رہا تھا کہ مجھے اور انویسٹمنٹ چاہیے. They are very simple people, goal oriented and hard working. Impressive. Very nice. یہ بتائیے کہ کوئی ایک ایسی ہابی آپ کی جو آپ کی خواہش ہو کہ میرے پاس زیادہ ٹائم ہو تاکہ میں یہ کروں؟ ٹریول. اچھا, وہ کون سی ایسی چیز ہے جو آپ کی فیوریٹ ہے, جو آپ کے لانگ ڈے کے بعد انوائنڈ کرنے کے لیے آپ کہتے ہیں یار یہ کام کروں تو آئی فیل گڈ؟ Sometime helping others and most of the time coffee. Most of the time coffee, sometimes helping others. Yeah. Nice. Yeah. کوئی ایسی ایڈوائس جو آج ہمارے آڈینس کو آپ دیں گے, a single most effective AI کے یوزیج کے حساب سے, اور جو ہمارے آڈینس دیکھنے والے جو ہیں وہ اس سے سیکھ کے اٹھیں آج یہاں سے آپ کے اس پروگرام کی وجہ سے؟ میری سمپل ایڈوائس ہے ڈاکٹر صاحب, اپڈیٹ یور واچ. آپ کی کوئی بھی گھڑی ہے اس سے مہنگی گھڑی خریدو, اس سے آپ کے وقت کی ویلیو بڑھے گی. آپ کا ہر سیکنڈ جب آپ کو لگے کہ پر ڈالر میں پڑ رہا ہے تو آپ کے وقت کی ویلیو آپ کی نظر میں بڑھے گی. آپ کو جب اپنے وقت کی ویلیو پتہ چلے گی تو پھر آپ ایک سکسیس کی ڈائریکشن میں موو کرنا سٹارٹ کریں گے. آپ اپنے وقت کو ویلیو دیں. اوکے فائن, ریکریشن کے لیے بھی ہمیں ٹائم چاہیے, ہمیں ٹریول کے لیے ٹائم چاہیے, ہمارا پیشن ہے, ہماری ہابیز ہیں, فٹ بال کے لیے ٹائم چاہیے, کرکٹ کے لیے ٹائم چاہیے. اوکے فائن. ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ کی پروڈکٹیوٹی کیا تھی وہ کیلکولیٹ ضرور کریں. آج میں نے کیا کھویا کیا پایا, دو آپشنز ہیں, ریلیجیسلی ثواب کیا کیے اور فائنینشلی گین کیا کیا. اگر میری لمٹس, میرے ایکسپینسز سے میری ارننگ کم ہے آج تو میں لاس میں ہوں. اگر سرپلس ہے تو کتنا ہے, اور پوٹینشیل کیا تھا, کتنا میں کام, میں 10 گھنٹے کام کر کے اگر $100 کماتا ہوں اور میں وہ 2 آورز میں کام کر کے کما سکتا ہوں تو مجھے فوراً شفٹ ہونا چاہیے اس نیو چیز پہ, اور وہ نیو چیز پاسبل ہوگی یوزنگ نیو ٹیکنالوجی. میتھڈ چینج کرنا ہوگا, ٹریڈیشنل میتھڈ سے ہٹ کے کوئی نیو میتھڈ اڈاپٹ کرنا ہوگا آپ کو. آپ اف یو آر بگنر تو لرننگ کے لیے آپ کی ایج نہیں میٹر کرتی. آئی ایم آلویز اوپن ٹو لرن نیو تھنگ. آج میں نے بہت ساری چیزیں آپ سے لرن کی جو بعد میں ڈسکس کروں گا. تو لرننگ کے لیے ایج ڈزنٹ میٹر, اور اسٹارٹ کے لیے بھی ایج کا ویٹ مت کریں. آپ بہت ساری ایگزامپلس ہیں, بہت سارے لوگوں نے لیٹ ایج میں آفٹر ریٹائرمنٹ بھی اسٹارٹ کیے کچھ وینچرز اور وہ سکسیزفل رہے. یوتھ کے لیے یہ ہے کہ اپنے ٹائم کو ویلیو دیں.
میرے فرینڈس مجھ سے ناراض ہوتے ہیں کہ میں ان کو ٹائم نہیں دیتا. اوکے فائن. اور میں اپنے فرینڈس کو کبھی اپنے آفس میں بلا کے نہیں ملتا. میری کوئی کال آئے گی, وہ ڈسٹرب ہوں گے, وہ سوچیں گے ہمیں ویلیو نہیں دے رہا. فرینڈس کے ساتھ پھر اسپیسیفک ٹائم ہوگا, کیونکہ آفس میں میں بلاتا نہیں جی, تو وہ ٹائم ہوگا جب میرے پاس فری ٹائم ہوگا. اور جب لمیٹڈ ٹائم ہوگا تو آئی ول ٹرائی ٹو میک مور فن ان دیٹ لمیٹڈ ٹائم. آپ ہیلپ کے لیے سب کے لیے اویلیبل رہیں, لیکن چیک کریں وہ ہیلپ اگر کنٹریبیوٹ کر رہی ہے تو, ورنہ فری سروسز دینا چھوڑ دیں. کرول لگتا ہے, ٹھیک ہے اوکے, کچھ دن کے لیے سیلفش بن جائے. جب تک آپ سکسیزفل نہیں بنتے سیلفش بن جائیں. میں نہیں کہتا کہ آپ سیونگس پہ بہت فوکس کریں یا اسپینڈنگ کم کریں یا زیادہ کریں, نہیں, ارننگ بڑھائیں. آپ اسپینڈنگ جاری رکھیں. آپ یو کین ویئر برانڈز, یو کین ٹریول ان بزنس کلاس اور فرسٹ کلاس, آپ کی مرضی ہے. ارننگ بڑھائیں. آپ کی ارننگ بتائے گی آپ کو کہ آپ فیوچر میں کہاں جا رہے ہیں. اسپینڈنگ از سیکنڈ آپشن. تو آپ اپنے ٹائم کو ویلیو دیں. اگین آئی ایم سیئنگ ویلیو یور ٹائم. جب آپ اپنے ٹائم کو ویلیو دیں گے, آپ کے فرینڈس, آپ کی فیملی بھی آپ کے ٹائم کو ویلیو دے گی. اور جو آپ کے پاس سرپلس ٹائم ہے اس کو دو آپشنس پہ, یا تو اس کو بزنس میں یا اس کو لرننگ میں اسپینڈ کریں. کوئی ایشو نہیں ہے اگر آپ ایک جاب کے بعد دوسری جاب کرتے ہیں تو کوئی ایشو نہیں ہے. جاب صرف ارننگ کے لیے نہیں ہوتی ہے, جاب لرننگ کے لیے بھی ہوتی ہے. آپ اس سے لرن کر کے اسی فیلڈ میں جائیں. بہت سارے لوگ ہیں, دے انٹرڈ ایز انٹرن ان سم آرگنائزیشن اور آفٹر فیو ایئرز دے ور ہیونگ سیم آرگنائزیشن, بلکہ اس سے بھی زیادہ اچھی تھی, بڑی تھی, زیادہ لوگ. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ پیسہ کمانا چاہتے ہیں. میں بھی پیسہ کمانا چاہتا ہوں. میرا پیسہ کمانے کا مقصد ڈفرینٹ ہے. مجھے پیسہ اس لیے چاہیے کہ میں اپنے ایکسپینسز کو میٹ کرنے کے ساتھ ساتھ جو میرا پوٹینشیل ہے اس کو یوز کر کے دوسروں کو ہیلپ کر سکوں. وہ چیریٹی ہو سکتی ہے, وہ آپ کو پیس آف مائنڈ دے گی. اور جو آئیڈیاز ہیں وہ آپ کی لرننگ کے ساتھ اپ گریڈ ہوتے ہیں. یور فرینڈس اینڈ یور فیملی ممبرس جن کے ساتھ آپ انٹریکٹ کرتے ہیں وہ آپ کے تھاٹس کو انفلوئنس کرتے ہیں. تو ٹائم کو ویلیو دینے کے بعد آپ اپنی کمپنی چینج کریں. آپ اگر ابھی تک پروڈکٹیو نہیں ہے تو کسی ریئل اسٹیٹ انویسٹر کے ساتھ بیٹھ جائیں, 10 منٹ سنیں کہ وہ کیا کہتے ہیں. رابرٹ کیاسکی, دا آتھر آف رچ ڈیڈ پور ڈیڈ, ایک انٹرویو میں کہتے ہیں کہ میں ان لوگوں کے ساتھ نہیں بیٹھتا جو ٹیکس پہ کرٹیسائز کر رہے ہوتے ہیں یا جو گورنمنٹ کی پالیسیز کو برا کہتے ہیں. میں ان لوگوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں جو انہی چیزوں پہ اپرچونٹی تلاش کر کے دیتے ہیں. ایوری ڈیزاسٹر از اپرچونٹی فار سم پیپل. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اب یہ لگتا ہے کہ یہ تو کرول اور سم تھنگ سیلفش ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. جو ماسک پروڈیوس کر رہے تھے ڈیورنگ پینڈیمک وہ سیلفش نہیں تھے, وہ ہیلپ بھی کر رہے تھے. پرابلم سالونگ ہے. آپ اپرچونٹی ایسی لیں کہ اس پرابلم کو سالو کرنا ہے. آپ کے ایریا میں کہیں پہ کوئی ایسا پرابلم ہے جس کو آپ سالو, ایجوکیشن کا پرابلم ہے, وہاں پہ ہیلتھ کا پرابلم ہے, سینیٹیشن کا پرابلم ہے. آپ چھوٹے چھوٹے ٹریننگ سینٹر سے سٹارٹ کریں, ایجوکیٹ کریں کمیونٹی کو اور چارج کریں. اپنے ٹائم کو جب آپ ویلیو دیں گے, آپ کہیں میرا فار ایگزامپل اگر یو ایس اے میں پر آور ہے $30 اور $50, آپ اپنا 50 درہم رکھ لیں, لیکن کوئی ویلیو ایک کیپ تو ہونا چاہیے آپ کا منیمم کہ اس سے کم پہ نہیں یار. جب آپ اس اینگل سے دیکھیں گے تو آپ کے جو 8 ورکنگ آورز ہیں وہ پروڈکٹیو ہو جائیں گے. آپ ایک آرگنائزیشن میں صبح سے شام تک کام کرتے ہیں, کبھی موسٹ آف دا امپلائیز دے ڈونٹ نو کہ ان کی ان پٹ سے آرگنائزیشن کو فائدہ کتنا ہوا. سم ٹائم دے آر ٹیکنگ اے پینٹ اور اس سے ملینز آف دا ڈالرز کمپنی بنا رہی ہے. ٹھیک ہے, برا نہیں ہے, آپ کام کریں, لیکن اس کو لرن کر کے دیٹ از ریزننگ. آپ سوچیں آپ جتنا کام کر رہے ہیں کیا انڈیپینڈنٹلی اتنا کام کر کے اپنی سیلری سے زیادہ کما سکتے ہیں؟ تو اسٹارٹ پلاننگ, آج نہیں تو آفٹر 1 year اسٹارٹ کریں. بیوٹیفل میسج ڈاکٹر صاحب. ایدر لرن اور ارن, لیکن اپنے ٹائم کو یوٹیلائز ان 2 چیزوں میں کریں, وقت ضائع نہ کریں. بہت خوبصورت میسج, بہت اچھا لگا آج آپ سے بات کر کے. ونڈرفل ڈسکشن, اے آئی کے اوپر ہم نے بہت کچھ سیکھا.
میسج بہت اچھے دیا آپ نے, کافی میرے خیال ہے کانسیپٹ لوگوں کے کلیئر کیے ہوں گے. اگر آپ کو یہ پوڈ کاسٹ اچھی لگی تو اس ایپیسوڈ کو شیئر کریں دوسروں کے ساتھ بھی, اینڈ کیپ ایکسپلور حیات. تھینک یو ڈاکٹر محمد فار شیئرنگ سچ اے ویلیوبل انفارمیشن. اور ہمارے لسنرز, اگر آپ نے اس کنورسیشن کو انجوائے کیا دین میک شیور ٹو سبسکرائب اینڈ اسٹے ٹیونڈ فار مور اپ کمنگ ایپیسوڈس. اور اس ایپیسوڈ کو اپنے فرینڈز, فیملی اور اینی ون جو اس نالج سے بینیفٹس لے سکیں ان سے شیئر کرنا مت بھولیے گا. لیٹس اسپریڈ دا انسپریشن ٹوگیدر.